اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ ایک سورت ہے کہ ہم نے اتاری اور ہم نے اس کے احکام فرض کیے اور ہم نے اس میں روشن آیتیں نازل فرمائی کہ تم دھیان کرو، جو عورت بدکار ہو اور جو مرد، تو ان میں ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ اور تمہیں ان پر ترس نہ آئے اللہ تعالیٰ کے دین میں، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو اور پچھلے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ حاضر ہو۔ بدکار مرد نکاح نہ کرے مگر بدکار عورت یا شرک والی سے، اور بدکار عورت سے نکاح نہ کرے مگر بدکار مرد یا مشرک، اور یہ کام ایمان والوں پر حرام ہے۔ اور جو پارشہ عورتوں کو عیب لگائیں اور پھر 4 گواہ معائنہ کے نہ لائیں تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ اور ان کی کوئی گواہی نہ مانو، اور وہی لوگ فاسق ہیں۔ مگر جو اس کے بعد توبہ کر لے اور صبر جائے تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور وہ لوگ جو اپنی عورتوں کو عیب لگائیں اور ان کے پاس اپنے بیان کے سوا گواہ نہ ہوں، تو ایسے کسی کی گواہی ایسی ہے کہ 4 بار گواہی دے اللہ کے نام سے کہ وہ سچا ہے، اور 5ویں یہ کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر اگر وہ جھوٹا ہے۔ اور عورت سے یوں ہی سزا ٹل جائے گی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر 4 بار گواہی دے کہ مرد جھوٹا ہے، اور 5ویں بار یوں کہے کہ عورت پر غضب اللہ تعالیٰ کا اگر مرد سچا ہو۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور بڑا حکمت والا ہے، تو تمہارا پردہ کھول دیتا ہے، اور بے شک وہ کی یہ بڑا بہتان لائے ہے۔ اور تمہیں میں کی ہر ایک جماعت ہے، اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان میں ہر شخص کے لیے وہ گناہ ہے جو اس نے کمایا، اور ان میں وہ جس نے سب سے بڑا حصہ لیا اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ کیوں نہ ہوا جب تم نے اسے سنا تھا کہ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنوں پر نیک گمان کیا ہوتا اور کہتے یہ کھلا بہتان ہے، اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ تو جب گواہ نہ لائے تو وہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک جھوٹے لوگ ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر دنیا اور آخرت میں نہ ہوتی تو جس چرچے میں تم پڑے اس پر تمہیں بڑا عذاب پہنچتا۔ تو تم ایسی بات اپنی زبانوں پر ایک دوسرے سے سن کر لاتے تھے اور اپنے منہ سے وہ نکالتے تھے جس کا تمہیں علم نہیں، اور اسے سہل سمجھتے تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی بات ہے۔ اور کیوں نہ ہوا جب تم نے سنا تھا، کہا ہوتا کہ ہمیں نہیں پہنچتا کہ ایسی بات کہیں کہ الہی پاکی ہے تجھے، اور یہ بڑا بہتان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ اب کبھی ایسا نہ کہنا اگر ایمان رکھتے ہو تو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیت صاف بیان فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ علم اور حکمت والا ہے۔ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مسلمان میں برا چرچا پھیلے ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں اور آخرت میں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ تم پر نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، تو تم اس کا مزہ چکھتے۔ اے ایمان والو، شیطان کے قدموں پر نہ چلو، اور جو شیطان کے قدموں پر چلے تو وہ تو بے حیائی اور بری ہی بات بتائے گا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں کوئی بھی ستھرا نہ ہو سکتا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ستھرا کر دیتا ہے جسے چاہے اسے، اور اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور جانتا ہے۔ اور قسم نہ کھائیں وہ جو تم میں فضیلت والے ہیں اور گنجائش والے ہیں، اور قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے کی، اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزریں۔ اور کیا تم اسے دوست نہیں رکھتے
کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش کرے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ بے شک وہ جو لوگ عیب لگاتے ہیں انجان اور پارشا اور ایمان والیوں کو، ان پر لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جس دن ان پر گواہی دیں گی ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں جو کچھ کرتے تھے، اس دن اللہ تعالیٰ ان کی سچی سزا پوری کر دے گا، اور جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے۔ گندیاں گندوں کے لیے، اور گندے گندیوں کے لیے، اور ستھریاں ستھروں کے لیے، اور ستھرے ستھریوں کے لیے۔ وہ پاک ہیں ان باتوں سے جو یہ کہتے ہیں، ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ اور اے ایمان والوں، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک اجازت نہ لے لو، اور ان کے ساکنوں پر سلام نہ کر لو۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم دھیان کرو۔ پھر اگر ان میں کسی کو نہ پاؤ اور ان کے مالکوں کی اجازت کے بغیر ان میں نہ جاؤ، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس جاؤ تو تم واپس ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے بہت ہی ستھرا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو جانتا ہے۔ اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں کہ ان گھروں میں جاؤ خاص کسی سکونت کے نہیں، اور ان کے برتنے کا تمہیں اختیار ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اور مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت ہی ستھرا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو ان کے کاموں کی خبر ہے۔ اور مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں، اور اپنا بناؤ نہ دکھائیں مگر جتنا خود ہی ظاہر ہے، اور دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں، اور اپنا سنگار ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں پر، یا اپنے باپ یا شوہروں کے باپ، یا اپنے بیٹے یا شوہروں کے بیٹے، یا اپنے بھائی یا اپنے بھتیجے، یا اپنے بھانجے یا اپنے دین کی عورتیں، یا اپنی کنیزیں جو اپنے ہاتھ کی ملک ہے، یا نوکر بشرطے کی صحبت والے مرد نہ ہو، یا بچے جنہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خبر نہیں، اور زمین پر پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ ان کا چھپا ہوا سنگار ظاہر ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو۔ اے مسلمانوں، سب کے سب اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ گے، اور نکاح کر دو اپنوں میں ان کا جو بے نکاح ہوں، اور اپنے لائق بندوں اور کنیزوں کا اگر وہ فقیر ہوں تو اللہ تعالیٰ انہیں غنی کر دے گا اپنے فضل کے سبب، اور اللہ تعالیٰ حکمت اور علم والا ہے۔ وہ جو نکاح کا مقدور نہیں رکھتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں مقدور بالا کرتے اپنے فضل سے، اور تمہارے ہاتھ کی ملک باندھی غلاموں میں سے جو یہ چاہیں کہ کچھ مال کمانے کی شرط پر انہیں آزادی لکھ دو تو لکھ دو، اگر ان میں کچھ بھلائی جانو، اور اس پر ان کی مدد کرو اللہ تعالیٰ کے مال سے جو تم کو دیا، اور مجبور نہ کرو اپنی کنیزوں کو بدکاری پر جبکہ وہ بچنا چاہیں، تاکہ تم دنیاوی زندگی کا کچھ مال چاہو، اور جو انہیں مجبور کرے گا تو بے شک اللہ تعالیٰ بات اس کے کہ وہ مجبوری ہی کی حالت پر رہیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور بے شک ہم نے اتاری تمہاری طرف روشن آیتیں اور کچھ ان لوگوں کا بیان جو تم سے پہلے ہو گزرے، اور ڈر والوں کے لیے نصیحت، اور اللہ تعالیٰ نور ہے آسمانوں اور زمینوں کا۔ اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک کہ اس میں چراغ ہے، اور وہ چراغ ایک فانوس میں ہے، اور وہ فانوس گویا ایک ستارہ ہے، اور وہ موتی سا چمکتا ہے، روشن ہوتا ہے، اور برکت والے پیڑ زیتون سے جو نہ پورب کا ہے اور نہ پشچم کا، قریب ہے کہ اس کا تیل بھڑک اٹھے اگر اسے آگ نہ چھوئے۔ نور پر نور ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نور کی راہ بتاتا ہے جسے چاہتا ہے اسے، اور اللہ تعالیٰ مثالیں بیان فرماتا ہے لوگوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ ان گھروں میں جنہیں بلند کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا